پیارا حسن سلوک، اس میں آج ہمارے پہلے مہمان محمود آباد کے رہائشی ایک ایسے نوجوان ہیں جنہیں اپنی بوڑھی ماں کا سہارا تو بننا تھا، مگر معذوری کی وجہ سے خود ماں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خوددار نوجوان جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود بڑی ہمت کے ساتھ زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسے ہمت اپنی بوڑھی ماں سے ملتی ہے جو خود سانس کی مریضہ ہونے کے باوجود جوان بیٹے کی سانسوں کو جوڑے رکھنا چاہتی ہے اور اس کے جینے کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ آئیے ہم ذرا پہلے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ان سے بات کریں گے۔ پیکیج دیکھتے ہیں۔ ماں سے برداشت نہیں ہوتی اور ماں کو جو اشکبار دیکھنا بیٹے کو گوارا نہیں ہوتا، مگر وہ آخر کرے تو کیا کرے، خود کو سنبھالے یا بوڑھی ماں کو تسلی دے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بیٹے کی تکلیف سے تھوڑی دیر کے لیے دھیان ہٹانے کے لیے سکینہ مائی گھر کے کام کاج میں خود کو مصروف کر لیتی ہے۔ بیٹے کا غم دیمک کی طرح اس کے وجود کو کھوکھلا کر رہا ہے، مگر وہ نا امید نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے رخت جگر کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ میرا نام ہے سکینہ مائی، محمود آباد 5 نمبر پہ میں رہتی ہوں۔ 5 بچے ہیں میرے، 3 شادی شدہ ہیں، 2 کنوارے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ یہ بیٹا محمد نواز جو مریض ہے سامنے ہے آپ کے۔ تو میں خود بھی مریض ہوں، سانس کی کام کرتی ہوں گھروں میں۔ اس نے میری حالات دیکھ کر کام شروع کیا ہے ہلکا پھلکا۔ اس منزل پہ اتر کے جاتا ہے، گلی میں بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا کام کرتا ہے، سینکڑوں کا میری مدد کرواتا ہے، جو ہوتا ہے میرے سے کرواتا ہے میرے ساتھ۔ اب اس وجہ سے آتے جاتے اس کا جو ہے نا پیچھے اس کا خراب ہو گئے، زخم ہو گئے۔ جب یہ بیمار ہوا ہے 19 سال کی عمر میں اس کے سر میں درد ہوا ہے، پچھلے حصے میں بھاگ دوڑ کرتی رہی ہوں جتنا میرے سے ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے کوئی رستہ نہیں نکالا، کوشش کرتے رہنا اپنی طرف سے، ہر ڈاکٹر نے کوشش کری ہے، بل ناکام ہو گئے ہیں ہم۔ کوشش بڑی کریے، ناکام ہوتے ہوتے ایسا ہوا ہے یہ پکا ہی بیٹھ گیا، ہلکا ہلکا لکڑی کے سہارے پہ چلتا چلتا بالکل یہ پکا ہی بیٹھ گیا۔ اب اس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا، جو ہم کیا کریں، سوچتے بہت ہیں کر کچھ نہیں سنتے۔ جب بیمار ہوں میں بہت پریشان ہوں، اب بھی میں بہت پریشان ہوں۔ جب اس کے سر میں درد کی تڑپ ہوتی تھی یہ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا، برداشت سے بڑھ گیا ہے، بات بن گئی ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے کو تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اللہ کا سہارا ہے، جو اس کا سہارا ہے، جو ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ کر رہا ہے مدد۔ ماں کی پریشانی اور علاج معالجے سے محرومی کے باوجود باہمت محمد نواز اپنی زندگی کی گاڑی کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹ رہا ہے۔ وہ کسی کے سہارے پر نہیں بلکہ اپنے بل پر جینا چاہتا ہے۔ سائیکلوں کی مرمت کا جو تھوڑا بہت ہنر اسے آتا ہے، اسی کے سہارے سڑک کے کنارے زندگی کی یہ جنگ جیتنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ہمیں اس نوجوان کو یوں تنہا نہیں چھوڑنا بلکہ اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ اکیلے لڑتے لڑتے وہ اپنی زندگی کی یہ جنگ کہیں ہار نہ جائے۔ میرا نام محمد نواز ہے، میں رہائشی ہوں محمود آباد 5.5 نمبر کا۔ شاید میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا ہوں عرصہ 11 سال سے۔ سب سے پہلے میرے پٹھوں میں درد ہوا ہے دماغ کے اندر آرام مغز سے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر نے انجیکشن لگائے، مجھے فرق نہیں ہوا۔ کرتے کرتے اس ڈاکٹر سے علاج کرواتے مجھے 3 مہینے ہو گئے تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ایک دوست ملا، وہ مجھے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس نے بھی میری علاج شروع کر دیا۔ اس نے بھی دیکھا، کرتے اس میں 1.25 مہینے لگاتا رہا ہوں، اس سے بھی علاج نہیں آیا۔ چلتے چلتے ایک دوسرے کے پاس چلے گئے، تیسرے کے پاس، اس نے بھی رپورٹیں لکھ کے دیے، جو میرے پاس تھا اپنے جمع پونجی کا میں نے لگایا، پھر بھی مجھے وہاں کہیں فرق نہیں آیا۔ ایسے کرتے کرتے میں لاٹھی کے آسرے پہ آ گیا ہوں۔ لاٹھی کے آسرے پہ چلتے پھر میرے لاٹھی کے آسرے پہ گرنے لگ گیا ہوں۔ علاج بھی ساتھ ساتھ میرا چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا ایک بندے کے کندھے کا آسرا میں نے لے لیا، کرتے علاج بھی کرتا رہا ہوں، جتنا کچھ میرے پاس ہمت تھی میں چلتا رہا ہوں، علاج ہوتا رہا میرا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں بالکل ہی تقریباً 6 مہینے بعد سال بعد بیٹھ گیا ہوں۔ جب بیٹھ گیا ہوں پھر میرے کو ایک آیا دوست یار تھا، اس کو میں نے بولا کچھ اس سے پیسے لیے کچھ کسی سے لیے، کر آگے میں نے ویل چیئر لے لی۔ ویل چیئر لے کے اس کے سارے پہ چلتا رہا۔ گھر کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا۔ والدہ میری میرے دکھ کو دیکھ کے کام کاج کرنے لگی۔
फिर भी उससे भी गुजर बसर बहुत मुश्किल हुआ, मेरे से बर्दाश्त ना हुआ। एक दोस्त का और अल्लाह का सहारा पकड़ के मैंने अपनी हिम्मत की, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। मैं घसीट के यहाँ से चला गया, बच्चों की छोटी सी एक दुकान खोल ली, बच्चों के साइकिलों की दुकान खोली है। उसमें ये किया, छोटा मोटा काम कर जानता था मैं पहले से ही, छोटा मोटा करते करते दाल रोटी अल्लाह पाक ने देना शुरू कर दी। कभी कुछ बनता है, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, उसमें बहुत बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। आजकल की जो महंगाई है उसमें बहुत नसाल, आप डॉक्टर साहब कहते हैं अपना इलाज कराओ, मेरे पास वो अपोज नहीं है जिसमें मैं इलाज कराऊं। अब डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं आपके पट्टों का फालिज भी है और पोलिया भी है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास नहीं है वो। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मेरे कारोबार है छोटा सा, मेरी कोई मदद कर दें, या मैं जिस पे अपना इलाज भी करवा सकूँ, अपने घर का गुजर बसर भी कर सकूँ, जिससे मैं छोटा मोटा काम है आपकी मदद से, अल्लाह की मदद से मैं अपने कारोबार को आगे बढ़ा के अपने घर का गुजर बसर कर सकूँ। मोहम्मद नवाज की कहानी आप सुन ली। मोहम्मद नवाज हमारे साथ मौजूद है। घर में लगभग कुछ 1 लाख रुपए का सामान अगर इनके डल जाए, 1 लाख रुपए इनको मिल जाए, तो ये जो अपनी साइकिलों की मरम्मत वाला काम है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये अपने घर के जो दीगर अखराजात हैं उनको भी, जो इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं, उनको काबू में ला सकते हैं। कोई भी फ़र्द, कोई मुखय्यर शख्स, कोई ऐसा इंसान जो मोहम्मद नवाज की मदद करना चाहे, उसके लिए टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद नवाज, उनकी वालिदा यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। हमारी तरफ से तो कुछ दिया जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ और बहुत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पिछली मरतबा भी लोगों ने प्लेजेस किए, आप प्लेज कर देते हैं और प्लेज करने के बाद लोग हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि आमिर भाई आपने कहा था कि हमें 25,000 मिल जाएंगे, हमें 1 लाख मिल जाएंगे, हमें 2 लाख मिल जाएंगे, हमें मिले नहीं। आपके पास आए हैं क्या? मैं उनसे कहता हूँ नहीं आ सके, लोगों ने नहीं दिए। तो जवाब, जो मायूस आदमी होता है ना, उसको यकीन कभी नहीं होता। वो उस कॉल पर यकीन रखता है जो आपने उसके लिए उस वक्त की थी, और वो ये समझता है कि कॉल तो जो की गई थी वो पैसे आए होंगे, हम उसको अब क्या बताएं। थोड़ा बहुत जो कुछ होता है हमसे हम कर देते हैं। महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर काम कुछ किए जो अल्लाह ने करा दिए, वरना हमारी न ताकत, न वुसत, न हमारी औकात। हमने बच्चों के दिल के सुराख बंद करा दिए, अल्लाह ताला ने करा दिए। इसी तरह मोहम्मद नवाज के घर का अगर खर्चा पूरा हो जाए तो हम थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर कोई वादा करें तो बराए मेहरबानी पूरा करें, वरना मत कीजिए। वादा, ईफाए अहद इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। अपने वादे को अहद शिकनी की सिलवटों के साथ बूढ़ा मत कीजिए, अपने वादे को जवान रखिए, वरना फिर उसे सुपुर्द खाक करना पड़ेगा। लिहाजा अपने वादे को पूरा कीजिए। जो भी अगर आप यहाँ पर प्लेज करते हैं और कहते हैं, हमें कहिए, हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर उसे पूरा भी कर दीजिए। कॉल्स कोई करना चाहे कर दें। एक्सप्रेस की तरफ से हम आपको कुछ अभी दे रहे हैं और आपके लिए राशन साथ जाएगा। आज नहीं है, आ रहे हैं, पैकेट बन रहे हैं, क्योंकि आज यकुम रमज़ान। एक कॉलर मौजूद है, फिर अहमद रज़ा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें गिरामी? उमर मुश्ताक फ्रॉम गुजरांवाला। जनाब मुश्ताक साहब। जी जी जी, हेलो जी मुश्ताक। मैं इंसाफ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए 50,000 डोनेट करना चाहूँगा। 50,000 रुपये। बहुत बहुत मुश्ताक साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके घर में कभी मुफलिसी ना आए, आपके घर में कभी हाथ फैलाने वाली ऐसी नौबत ना आए जो किसी इंसान के सामने हाथ फैलाया जाए। आप ज़रूर हाथ फैलाएं, लेकिन अल्लाह के सामने फैलाएं। आप ज़रूर मांगें, मगर अल्लाह से मांगें, और आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम रुकावटें दूर हो जाएं। अम्मा भी आपको दुआ दे रही हैं। मुश्ताक साहब इनका नाम है। अल्लाह मुश्ताक साहब, अल्लाह ताला की बारगाह में आपके लिए दुआ की जा रही है। तो ये प्लेज आपने किया है,
اس کو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ سے حفصہ بھی بات کر لیں گی. حفصہ آپ بات کر رہی ہیں تو آپ ان سے بات کریں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. جی احمد رضا. میں آنسو نہیں دیکھے جاتے. نہیں دیکھے کیونکہ اس کے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. احمد رضا اس میں بہت سینسیٹیو ہوئے میں گزشتہ برس سے لے کر اب تک. آخر ماں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ انسان سینسیٹیو ہوتا ہے, لیکن گزشتہ برس ان کی ماں چلی گئی تھی. ان کی ماں عین ٹرانسمیشن کے دوران داغ مفارقت دے گئی تھی اور یہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے جنازے میں گیا. ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکے, بعد میں بھی نہیں دے سکے, چیلوں میں بھی نہیں جا سکے سب کچھ. حالانکہ ہمارا بھائی ہے, اس کی ماں ہماری ماں ہے, اس کا پورا گھر ہمارا گھر ہے, لیکن ماں یاد آتی ہے. اس وقت اس کو اپنی ماں ہی یاد آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ان کے سال ثواب کے لیے اپنی اس ماں کے لیے 10,000 روپے اپنی طرف سے. 10,000 روپے, بلکہ تم نے بہت اچھا کیا. میں کہتا ہوں تمہارا اپنا جتنا بھی تم نے زکوٰۃ کا سب انتظام اسی طرح کسی ماں کو یہاں دیتے رہنا, 5,000 کبھی 10,000, اچھا تمہیں سکون ملے گا اور امی کی روح کو ایصال ثواب ہوگا اس کے. تو 10,000 روپے ان کی طرف سے. 60,000 روپے آپ آ چکے ہیں. 1,00,000 روپے کی ہمیں ضرورت ہے. 40,000 روپے اگر کوئی اور کرنا چاہے تو ہم کو کر دیں. اس وقت تک ہمارے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. آپ یہ کچھ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی طرف سے, ایکسپریس کی طرف سے یہ آپ کے لیے بھائی جان. اور اس کے علاوہ جو راشن ہے وہ محمودہ سلطان فوج اماں جی, اماں اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دو. اس کی ماں نہیں رہی ہے, اس کی بھی ماں نہیں رہی ہے, میری بھی ماں نہیں رہی ہے. تو جعفریہ ڈیزاسٹر فاؤنڈیشن JDC ان کی طرف سے بھی راشن ان کو دیا جائے گا. ہماری طرف سے بھی راشن آپ کو دیا جائے گا. اور ایک اور طرف سے راشن ابھی آ رہا ہے, کنفرم نہیں ہوا, 3 جگہ سے راشن آ رہا ہے. تو 3 پیکٹس یہاں پر راشن کے 5,000 روپے کا ہم نے تھیلے بنوائے ہیں. ہم نے ایسا کوئی راشن نہیں دینا چاہتے کہ جس میں سبکی بھی ہو ہماری, اور اللہ کی نگاہ میں ہم ایسے لگیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہم ایسا نہیں بننا چاہتے. لہٰذا وہ پیکٹس بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ایسا راشن ہے جو ہم خود استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو خود کھاؤ وہ دوسروں کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ دوسروں کو پہناؤ, جو خود برتو وہ دوسروں سے برتواؤ. تو بقیہ 40,000 روپے کوئی دینا چاہتا ہے تو کالز ہماری اس وقت اوپن ہے. موئی صاحب کوئی کال آئی ہو تو مجھے ذرا بتا دیجیے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا اور میں پھر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی نشریات میں آپ کو 22واں برس ہے جو میں کر رہا ہوں, اور میں نے کبھی بھی بلکہ 23واں برس ہے میں نے رمضان المبارک. اب میں نے بہت تنقید صحیح ہے, بہت لوگوں کی باتیں سنی ہیں, اب بہت کچھ میں نے اپنے بارے میں لوگوں نے جو کہا سنا. میں صرف 2 وجوہات کی بنا پہ کرتا ہوں. پہلی وجہ تو ہوتی ہے کہ نیکی کا یہ سیگمنٹ ہو جائے, کسی کی مدد ہو جائے, کسی کا گھر کا بجھا ہوا چراغ جل جائے, ایک روشنی اور امید کی کرن پیدا ہو جائے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے یہ نعتیں, یہ تلاوت قرآن. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جن میں ہم بیٹھ کے باقی یہ سب کچن ہو گیا, ذہنی آزمائش ہو گیا, یہ وقت گزارنے کے اچھے طریقے ہیں. اور اس کے بعد جب افطار ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے لوگ تراویح کے لیے جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تراویح سے پہلے اگر کوئی دیکھیں ٹیلی ویژن پر بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں. اب کیا یہ بہتر ہے کہ رمضان المبارک میں ڈرامے کی بجائے ہم کوئی گیم شو بیٹھ کر لیں, لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو جائے. غنا کے بہت سارے پہلو ہیں, لیکن اگر اس میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے تو وہ آپ کمی کریں. بعد میں تراویح کا ٹائم لوگوں کو دیں, وہ تراویح کریں. جو بہتر کر سکتے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ تو ڈرامے لگا دیتے ہیں, ہم تو ڈرامے نہیں لگاتے. ہم تو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, اس میں بھی سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اسلامی پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو لائنز اوپن ہے, آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہماری پوری ٹیم اس میں دام در میں سخنیں لگی ہوئی ہے. ایکسپریس کی طرف سے بھی اب پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ کی مدد کے لیے. 40,000 روپے تاکہ اور جمع ہو جائے, 1,00,000 روپے کا آپ کو پورا ہو جائے. ایک وقفہ دیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. عابد ولی صاحب سے آپ رابطے میں رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.